انتہا پسندی اور خصوصاً مذہبی انتہا پسندی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. تو سر اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو ہم کر رہے ہیں کر دیا نا جی کام. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ سنی شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے, شیعہ سنی کی مسجد میں پڑھ رہا ہے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث فرقوں سے لوگ نکل کے آئے ہیں, سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. پہلے تو یہ فرقے چھوڑتے تھے نا تو باقاعدہ تقریریں کرتے تھے, میں نے یہ فرقہ چھوڑ دیا, میں ادھر آ گیا ہوں. اور پھر جدھر وہ پہلے نمازیں پڑھتے تھے ان کو کافر سمجھتے تھے اور نئے والوں کو مسلمان سمجھتے تھے. ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ فرقے چھوڑ کے بھی آئے ہیں, نمازیں بھی ادھر ہی پڑھ رہے ہیں, چندے بھی ان کو دے رہے ہیں, انہیں مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں. کئی مولوی کہہ رہے ہیں یہ غلام محمد قادیانی دجال یہ کہتا تھا کہ میرے حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ سارے لوگ میرے خلاف ہیں. تو انجینئر صاحب بھی یہ کہتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا تھا اللہ کے بندو, میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, تم جاہل لوگ ہو, تمہارے بزرگ بھی جاہل تھے, تمہارا واسطہ اس وقت بھی اگر میرے ساتھ پڑ جاتا تو تمہارے بزرگ بھی ختم ہو جاتے جو مجھے ابھی بعد میں مارنے پڑے. غلام محمد قادیانی دجال جب یہ بات کرتا تھا نا تو باقی سب کو کافر سمجھتا تھا. میں اگر یہ کہتا ہوں نا کہ تم نے اور تمہارے بزرگوں نے کام ڈالا ہے تو میں تمہارے بزرگوں کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں, تمہیں بھی مسلمان سمجھتا ہوں, اور جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے چندے وہ بھی تمہیں دیتا ہوں. یہ کتنا بڑا فرق ہے, یہ دو 180 ڈگری, چاہے گورے کی عدالت میں میرا مقدمہ لے جائے, یہ ایک ہے. دوسرا, غلام محمد قادیانی دجال وہ تو اپنی کتابیں اور اپنے معاملات لوگوں کے سامنے رکھتا تھا. میں تمہارے سامنے قرآن بخاری مسلم کے ترجمے تمہارے رکھتا ہوں اور تمہیں غلط ثابت کر دیتا ہوں, تمہاری کتابوں سے تمہیں غلط ثابت کرتا ہوں, اپنی کتاب کوئی لکھ کے نہیں دی. تو میرا اس کے ساتھ کیا لینا دینا؟ ہاں تمہارے بزرگ کوئی قریب قریب اس کے ہو سکتے ہیں, کیونکہ جتنی مٹی پلید اس کی ہوئی تھی نا اس سے زیادہ تمہارے بزرگوں کی میں نے کر دی. چشتی رسول اللہ, اصل رسول اللہ کو نکال کے. ہاں سر اسی طرح کے کچھ موضوعات پہ آپ کا اسٹرانگ سٹانس ہے. تو آپ کا نہیں ہے, آپ چشتی رسول اللہ کو مانتے ہیں؟ نہیں سر میں نہیں مانتا. تو بس آپ کا بھی اسٹرانگ ہی ہے, ہر مسلمان کا اسٹرانگ اسٹرانگ. آپ اتنے سے بھی اگر اس طرف چلے گئے کہ چشتی رسول اللہ ہو سکتا ہے کوئی مطلب ہو رہا ہے تو آپ فارغ ہیں. نہیں ایسا ہی ہے بالکل نہیں. ہاں تو میرا کوئی اسٹرانگ نہیں, آپ کا بھی اسٹرانگ نہیں سر ہمارا بھی نہیں ہے. حالانکہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ جن کا یہ عقیدہ ہے, آپ کہتے ہیں کہ ان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے. جی بنیادی عقیدہ سر وہ اس چیز کی نفی کرتے ہیں. کیسے نفی کرتے ہیں؟ عقیدہ نہیں ہے. اچھا بنیادی عقیدہ اگر نہیں ہے ان کا تو اس کے حق میں مناظرے انہوں نے کیوں کیے؟ کہہ دیتے نہیں کفر ہے. ٹھیک ہے. اچھا کبھی کہا انہوں نے؟ آپ نہیں, پہلے نہیں, چھوڑ دو. پھر یہ مانے کہ انجینئر سے پہلے جتنے بریلویوں کے بابے تھے سارے کافر تھے. مانو نا, ایک ٹکٹ میں 2 مزے تو نہیں میں کرنے دوں گا. میرے آنے سے پہلے تم لوگ یہ مناظرے کرتے تھے کہ چشتی رسول اللہ معرفت کی بات ہے. ٹھیک ہے, وہ نوری والا آپ نے مناظرہ دیکھا نا؟ جی سر دیکھا. اس مناظرے تک جتنے کروڑوں بریلوی یہ سارے پھر کافر ہوئے نا, ان کے بزرگ بھی کافر ہوئے کیونکہ دفاع کر رہے تھے. کہ نا یہ کہیں میں ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا. چلو آگے ٹرو, یہ کہانی بند کرو. اللہ کے بندے پہلے کتنی مٹی تھوڑی پلید ہو بیٹھی ہے, تسی وہ گل کر ہی نہیں سکتے. مناظروں کی ویڈیوز موجود ہیں, تم چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہو. جو بندہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہا ہے وہ اس کا بنیادی عقیدہ ہے. اگر عقیدہ نہ ہو تو وہ کفر کہے نا اس وقت. آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ کو چھوڑے, آپ کی تو بات ختم کی جا سکتی ہے. ختم اس طرح نہیں, اس طرح نہیں ختم ہوتی. ختم کرنا ہاں جی, میں نہیں, جس طرح یہ کریں گے خود کریں گے ختم. یہ بتائیں گے کہ آج تک جن لوگوں نے چشتی رسول اللہ چھاپا, اس کے حق میں مناظرے کیے اور ساتھ بیٹھ کے نعرے لگائے ان کے حق میں, اور ان کو جن لوگوں نے چندے دیے وہ سب کافر ہیں کہیں گے. یعنی کہ پچھلے جو تاریخ ہے اس کو نہیں, تو آپ مجھے بتائیں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے مسلمان, ان کو چھوڑے, آپ بتائیں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والا مسلمان ہے. تو آپ کی بھی ڈیمانڈ ہے, وہ کیمرے کی طرف دیکھ کے ڈیمانڈ کریں, آپ کریں. یہ کہہ رہے ہیں جی شاذلی صاحب, ان کی نسبت تو شاذلی انہوں نے وہ صوفیانہ نسبت لگائی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف. جی اچھا, تو شاذلی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانے جتنے چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے ہیں ان کے میں کفر کی ڈیمانڈ کرتا ہوں. کرتے ہیں آپ ڈیمانڈ؟ سر میری بات سنیں. ہاں جی بات غلط ہے, میرے کو بتائیں. وہ غلط نہیں, کفر ہے. سر کفر ہے, سر کفر ہے. تو ان کی کفر کی ڈیمانڈ کریں. جس تک وہ بات نہیں پہنچی اس کو, اور یار پہنچی ہوئی ہے تو تبھی دفاع کر رہے تھے نا, پہنچی ہوئی ہے نا, دفاع تبھی کر رہے ہیں نا. یہ کہتے ہیں بنیادی, بھائی بنیادی عقیدہ ہے جب آپ دفاع کر رہے ہیں. مثلا میرا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ چشتی رسول اللہ کفر ہے. میں پہلے دن سے اس کے خلاف بول رہا ہوں. جو پہلے دن سے چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں وہ ان کا عقیدہ ہے, سمپل سی بات ہے. اور اس سے اگلی بات ان کو بریلویوں کو صحیح سمجھ آئے گی. بریلویوں سے پوچھیں اشرف رسول اللہ کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, تھوڑی دائی ہم ہے. وہ آج بھی اس میں لٹ جائے. کیا آج کے بریلویوں نے کہنا چھوڑ دیا کہ اشرف رسول اللہ معرفت کی بات ہی نہیں سکتے؟ تو اشرف رسول اللہ آج تک کفر ہے, چشتی رسول اللہ آ کے آج بدل گیا. اچھا کیوں؟ سر یہ آپ میں مانتے ہیں؟ سر یہ میری کوشش تھی کہ ان ٹاپکس طرف نہ جائے. نہیں جائیں, کیوں نہیں جانا؟ آپ نے جب ایک بات کی کہ میرا یہ کہنا ہے بنیادی عقیدہ, میں نے ثابت کر دیا بنیادی عقیدہ. میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا ایسے موضوعات پہ ایک اسٹرانگ سٹانس ہے. ٹھیک ہے, آپ کا بھی ہے نا. آپ کا کلمہ کیا ہے؟ سر میرا بھی کلمہ ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ شبلی رسول اللہ پڑھتے ہیں, شاذلی رسول اللہ پڑھتے ہیں, محمد رسول اللہ, قادری رسول اللہ پڑھتے ہیں؟ نہیں سر کوئی. اچھا, اور کوئی اگر محمد کی بجائے کسی اور کا نام بیچ میں لے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کافر سمجھتے. تو میرا والا عقیدہ ہے نا یار. سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے کیوں آپ سے آؤٹ کر رہے ہیں؟ آپ ڈیلے مسلمان ہو. نہیں سر. ہاں تو جب آپ کہہ رہے ہو کہ وہ میرے اسٹوڈنٹ کیا میرے دشمن بھی ہوں, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی. ٹھیک ہے, اینکر کا سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کلیریفیکیشن دے, اینکر کا سوال ہے سوال رکھے. آپ کیوں اپنا ایمان ثابت کروا رہے ہیں میرے سامنے؟ صحابہ اور صحابیات پر آپ کا جو سٹانس ہے کافی اسٹرانگ سٹانس ہے. سر آپ سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے نا اس بارے میں یا اس کسی دوسرے ٹاپک کے بارے میں, تو آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار میری فلاں ویڈیو ریکارڈ آپ وہاں جا کرتے ہیں. جب ہم نے لیکچر اٹینڈ کیا اس میں بھی یہ بات ہم نے فلاں ویڈیو ریکارڈ آپ دیکھ لیجیے. لیکن اس موضوع پر نا آپ اس طرح سے نہیں عمل درآمد کرتے کہ یار میرے کافی ویڈیوز ریکارڈ ہے وہاں جا کے دیکھ لو. اب یہی کرتا ہوں میں.
آپ بالکل غلط الزام لگا رہے ہیں. پچھلے سرکار آپ جواب سوال آ گیا نا, میں جواب دیتا ہوں. ہمارے لائیو سیشنز سینکڑوں کی تعداد میں ہو چکے ہیں. آپ جا کے یہ ٹاپک ڈسکس کریں, وہ آپ کا سوال لے گے تو مجھے پکڑیے گا. ٹھیک ہے, وہ کہیں گے کہ اس ٹاپک پہ لائیو سیشن میں سوال نہیں کرنا, ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. اچھا, یہاں پہ بھی آتا ہے, جب 8 بھی سوال آیا کو ملتا جلتا تھا, میں نے اسے ویل لیفٹ کر دیا. اسی طرح کرتا ہوں میں, ڈیٹیل کا بولتا ہوں میرے بھائی, اس وقت بولتا ہوں جب آپ یوٹیوب کے اوپر, فیس بک اور ٹویٹر پہ میرے خلاف ٹرینڈ چلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ گستاخ ہے, اسے قتل کر دو, اس پہ ایف آئی آر کٹواؤ. آپ میرے اوپر مشاجرات صحابہ پہ ایف آئی آر کٹوائیں اور مجھے کہ میں یہ کہوں کہ ویڈیو دیکھ لو گے. نہیں, آپ جب جتنی بار کریں گے نا, میں یہ جتنی بار بولوں نا ڈیٹیل, ان ٹرینڈز کے اگینسٹ بولو. آج بھی آپ ٹرینڈ نہ چلائیں. مجھے بتاؤ یہ 2 بھائی لاہور کے کتنے عرصے سے کتے کی طرح بھونک رہے ہیں, بلکہ بندروں کی طرح, بنو میاں کے بندر. ہر جمعے میں یہ ہزاروں بندوں سے ہاتھ کھڑے کرواتے ہیں کہ اس کو ہم ذلیل کریں گے, ہم یہ کریں گے. میں نے ایک دفعہ بھی جواب دیا, لیکن کل کو یہ کوئی ایسا ٹرینڈ چلاتے ہیں اور اس میں سارے لوگوں کو شامل کرتے ہیں اور پھر لا کے بیچ میں ٹھوکتے ہیں, پھر میں منجی ٹھوکوں گا. انہوں نے اپنے ماموں کے ساتھ جو کچھ کروایا نا, قیامت والے دن سب سے پہلے ماموں نے ان کو پکڑنا ہے کہ تمہاری وجہ سے بخاری مسلم کی حدیثیں اس نے نکال کے سامنے رکھی ہیں. آج بھی اگر یہ خاموشی اختیار کر لیں گے نا. پھر دوسری بات مجھے بتائیں, جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا تھا may اللہ پلیز ود یو, اس وقت اہل حدیث کام مرے پڑے ہوئے تھے. کیوں نہیں تھے اس وقت بولے کہ تم ایک تابعی کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہو اور حضرت حسین کے مقابلے پہ اس کی تعریف کر رہے ہو. انہوں نے کوئی جواب دیا ذاکر نائک کو؟ تو مجھے کو جواب دیتے ہو, جاؤ اپنا کام کرو. میں نے تو ذاکر نائک کو جواب دیا تھا, اور اس جواب میں پھر جب وہابی سامنے آئے یزید کے دفاع میں, اور انہوں نے لا کے یزید کے ابا کو کھڑا کیا اور کہا کہ جی چونکہ اس کے ابے نے اس کو لگایا تھا, یہ اس بات کی دلیل ہے. تو پھر میں نے کہا کہ بخاری مسلم حدیث ہے, میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے ہاتھ کٹیں گے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا, تو معاویہ کا بیٹا تو شاہی کوئی نہیں. تو پھر میں اس طریقے کو لے کے چلا, اور پھر میں نے بتایا کہ کس طریقے سے. اور پھر آخری بات یہ ہے, میں تو ان خلفاء راشدین کا ماننے والا ہوں کہ جنہوں نے ان کو تلوار کے نیچے لیا ہوا ہے. میں تو صرف زبان کے نیچے لے رہا ہوں, میں نے تو نہیں تلوار سونت لی. ہاں اس زمانے میں ہوتا تو ضرور سونتا, کیونکہ خلیفہ وقت کی بات ہے. حضرت علی کے زمانے میں خلیفہ کون تھا اور ٹی ٹی پی کون تھی؟ ہاں بنو میاں ٹی ٹی پی تھی, سیدھی سی بات ہے. حضرت علی کوئی نعوذ باللہ غلط جنگیں انہوں نے لڑی ہیں, ان کی جنگوں کے پیچھے تو نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے. تو حضرت علی نے اپنی حکومت میں آنے والے سیاسی باغیوں کو جب کچلا, تو ہم نے حضرت علی کا باغی ہونا تھا یا ساتھی ہونا تھا؟ ساتھی ہونا تھا. جب ہم نے ساتھی ہونا تھا تو ہمارے مخالف کون لوگ ہوتے ہیں؟ جگہ جمل صفین احرمان والے لوگ. تو اس میں کون سی توہین والی بات ہے؟ کہیں سے توہین نہیں ہے. یہ ڈاکٹرن میں بالکل اپنی جگہ صحیح بات ہے, غلط بات ہے ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کہنا چاہیے نیوٹرل ہو جاؤ. بھائی نیوٹرل کیوں ہو جاؤ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا جو خلیفہ کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے اللہ رسول کی اور حکمران وقت کی اطاعت کرنی ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جب کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرنا ہے, خلیفہ وقت کا کام ہے. جب حضرت علی اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں, اپنے نبی کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں, اس ڈیوٹی پوری کرنے میں نے حضرت علی کے مخالفین کا ساتھ دینا ہے, ٹی ٹی پی کا, یا حضرت علی کا ساتھ دینا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ سارے ٹی ٹی پی ہیں, اور آج تک دیکھ لیں یہ ٹی ٹی پی ہیں, آج تک یہ بنو میاں کی خدمت گزار ہے. اب میں یہ تھوڑا سا جاننا چاہ رہا تھا, 290 آپ کے پاس قاتلانہ حملے ہوئے آپ کے اوپر, اور ایک مقدمہ ہوا, ایک لانگ مارچ آیا, اور لانگ نہیں بس چھوڑ رہ گیا تھا وغیرہ, چھوڑ بھی کتوں سی اس کے بارے میں تھوڑا سا کہ وہ مقدمہ کہاں تک پہنچا؟ مقدمہ تو فارغ ہو گیا تھا نا. ہاں جی پہلے ہوتے ہیں. جی عدالت نے کہہ دیا تھا ہم یہ سن نہیں سکتے مقدمہ. یہ ایف آئی اے کا کیس ہے, اور ایف آئی اے میں جب کوئی کیس جاتا ہے تو ایف آئی اے والوں کی پہلی شرط یہ ہے کہ بارے ثبوت اس شخص کے اوپر ہے جو الزام لگاتا ہے, اور اسلام میں بھی یہی ہے. تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے کلپ کاٹ کے دیا نا, یہ اوریجنل ویڈیو لے کے آؤ. وہ اوریجنل ویڈیو صرف میں دے سکتا ہوں, کیونکہ کلپ کاٹنے والوں کو بھی کلپ کسی نے کاٹ کے بھیجا ہوتا ہے. وہ اوریجنل ویڈیو پہنچا ہی نہیں سکتے. جب وہ ویڈیو پہنچا ہی نہیں سکتے تو کیس فارغ ہو جاتا ہے, اور جب ویڈیو پہنچائیں گے تو اس میں تو وہ بات ہی نہیں نکلے گی, وہ بات ہی کچھ اور نکلے گی. بالکل ایسے. تو یہ ساری ایف آئی آر اس لیے تو فارغ ہوتی ہیں. یہ لوگ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ میں کوئی حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کر کے ایف آئی آر فارغ کرواتا ہوں. ایسا نہیں ہے. یہ اس قابل نہیں ہوتی کہ آگے ایف آئی آر چل سکے. یہ ان کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے, یہ اپنے ذوق میں ایک چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کو فارغ کر دینا چاہیے. عدالت میں تو آپ نے چیز ثابت کرنی ہوتی ہے, اور پھر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو آپ کسی شخص کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, اگر وہ آ کے انکار کر دے کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں, تو اس کی بات کا اعتبار ہوگا. یعنی یہ مجھے کہتے ہیں بار بار قادیانی قادیانی قادیانی, اور میں کہتا ہوں کہ میں قادیانی نہیں ہوں, اور میں مسلمان ہوں. میں غلام احمد قادیانی کو کافر سمجھتا ہوں, بلکہ میں تو آگے کہوں گا میں تو چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ والی پارٹیوں کو بھی اگر وہ اس کا دفاع کریں گی تو ان پہ بھی کفر کو لوٹاؤں گا. تو پھر بات ختم ہو گئی نا. آج تک یہی بات کر رہے ہیں. یہ ابھی تازہ ایک وہ گلے پھاڑنے والے کا بیان آیا کہ جی اس کی ایف آئی اے میں درخواستیں جس بندے نے فارغ کی ہیں وہ ایف آئی اے کا جو ہیڈ تھا وہ قادیانی تھا, اس لیے اس نے فارغ کی ہے. یعنی آپ دیکھیں پھر بار بار میرے اوپر قادیانیت کے الزام لگا رہے ہیں. میں ان کو کیسے کلیریفائی اور کروں؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب ہماری منجی کو ٹھوکتے ہیں. تم بار بار مجھے قادیانی کہو اپنے جمعے کے خطبوں میں, تو اس سے کیا رزلٹ نکالنا چاہتے ہیں؟
مجھے بتائیں میرے علاوہ کوئی مظلوم شخص ہے کہ جس کے خلاف سارے علماء, یار آپ کے خلاف تو صرف آپ کے محلے کا مولوی 2 جملے اشارتاً بول دینا تو لوگ گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو میری تو ہمت ہے, پوری دنیا کے مولوی میرے خلاف بول رہے ہیں, میں پھر آگے ادھر جو ان کی منجی ٹھوک کے چلا جاتا ہوں. میں تو نہیں پیچھے ہٹوں گا, میں پیچھے ہٹا تو یہ میرے سر پہ چڑھ دیں گے. میں نے ان کو کہا کہ تمہاری قبروں کے اوپر وکٹری کا نشان بنا کے میں نے بیٹھنا ہے, تمہارے فرقوں کی قبروں کے اوپر انشاءاللہ تعالی. آپ کیا چاہتے ہیں تمام فرقے ختم ہو کر ایک علیحدہ شناخت اختیار کر لیں یا ایک دوسرے کو ایکسپٹ کر لیں؟ ایک دوسرے کو ایکسپٹ کریں اور کافر نہ کہیں, اس کے بعد تبلیغ کریں ایک دوسرے کو, اپنا موقف رکھیں, پھر پیڑ پالو, جدی جیت ہو جائے, جیت ہو جائے گی. یعنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے کے سارے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں نا, اور یہ مانتے ہیں یہ سنیوں کی کتابیں ہیں, ہمیں بھی ایکسیپٹنس دیں. میں بھی یہ کتابیں مانتا ہوں, بلکہ میں ہی مانتا ہوں, تم لوگ تو صرف نام کہی ہو. ٹھیک ہے, میں نے ان کتابوں کو تمہارے مدرسوں میں جو پڑھی جاتی تھی ان کو میں نے تمہاری عوام کو بتا دیا. ہمیں بھی ایکسیپٹنس دے دو کہ آپ کو بھی جینے کا حق ہے, ہمیں بھی جینے کا حق ہے. ہم آپ کی پبلک کو اپنا سٹانس بتاتے ہیں ان کتابوں سے. آپ کے حق میں کوئی ان کتابوں میں بات موجود ہے اپنی کتابوں میں, وہ ہماری پبلک کو بتائے, اور پھر ٹھیک ہے میچ ڈل گیا, جو جدھر بندہ لے کے جانا چاہتا ہے چلا جائے. اور میں اس سے بڑی بات کر رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے, میں ایک نئی آفر دے رہا ہوں, چلے ابھی میرے دماغ میں آئی ہے. مفتی اعظم پاکستان بریلویوں کے مفتی منیب صاحب آ کے میرے اس کرسی پہ بیٹھ کے درس دیں. میں انہیں اوپن کہتا ہوں کہ آ کے درس دیں, اور مجھے اجازت دیں کہ میں ان کی مسجد میں ایک جمعہ پڑھاؤں, اور میں بریلویوں کی عوام کے سامنے مقدمہ رکھوں اپنا. تو میں تیار ہوں. اس طریقے سے تقی عثمانی صاحب آ کے میرے اس پلیٹ فارم کے اوپر, یہ پلیٹ فارم ان سے بڑا ہے کیونکہ تقی عثمانی صاحب کو 2-2.5 ہزار بندہ دیکھتا ہے. ہماری ویڈیو جو ہے 24 سے 48 گھنٹے میں 1 لاکھ کراس کرتی ہے. تو میں پھر بھی ان کے جمعے خطبے میں یار کتنا بندہ ہوگا, 2,000-2,500. ٹھیک ہے نا, ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو 1-1.5 لاکھ بندہ دیکھ لیتا ہے, اور پرانی ویڈیوز تو ملینز کراس کی ہوئی ہیں. ہمارا پلیٹ فارم بڑا ہے ان سے. اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں وہ آگے یہاں پہ اتوار والے دن خطاب کریں, اور مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے مدرسے میں ایک جمعے کا خطبہ دوں. اور شرط یہ ہوگی کہ جب میں خطبہ دے رہا ہوں گا وہ سامنے بیٹھے ہوں گے, اور جب وہ خطبہ دے رہے ہوں گے میں ادھر سامنے بیٹھوں گا. میں اپنا مقدمہ ان کی عوام کی عدالت میں رکھتا ہوں, اور وہ اپنا مقدمہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی عدالت میں رکھیں. بہترین سولوشن ہے. اور میں بولتا ہوں یہ قیامت تک راضی نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے اپنی عوام کو اور عقیدے بتائے ہوئے ہیں اور ان کی کتابوں میں اور ہے. مجھے بتائیں کون سا دیوبندی ہے جو یہ کہ ایسے رسول اللہ درست ہے, اور میں نے تو بات ہی اس پہ کرنی. تسی کہ سمجھو کہ میں استنجا طریقہ 92 سنتیں اور دام دسنا ہے, میں تو گالی تو شروع کرنی ہے, میں المونت کھول لینی ہے. کیا دیوبندیوں تم میں سے کتنے لوگ ہو جو قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہو؟ کیا یہ شرک ہے؟ وہ سارے کہیں گے شرک ہے. میں کو کہا تھوڑے ابے نے لکھیا جائے تے تک عثمانی دے بھی اوتے تھلے سائن ہوئے نے. ہن دسو اے بیٹھے جے پوچھو اینو, پھر سائیں آپ پوچھن گے سائیاں نو. ہاں میرے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں مفتی منیر صاحب کی جب مسجد میں جمعہ پڑھاؤں گا تو میں ان سے کہوں گا بھی چشتی رسول اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, بلکہ پہلے پوچھوں گا اشرف رسول اللہ, سارے کہنے کے کافر. پھر میں کہوں گا اشرف دی جگہ کوئی بھی نہ آ جائے, پاوے مفتی منیر دا بھی آ جائے وہ کہنے کافر, پاوے چشتی بھی آ جائے کہنے کافر. میں کہوں گا نکل آ جائے. ہوں دسو تو اللہ کے فضل سے ان کے ساجد میر صاحب کے لیے بھی ہے, وہ تو شاید کوئی نہیں, وہ تو ویسے ہی اپنی موت مر گئے. ساجد میر صاحب کی جماعت ہے اپنی موت مر گئی کیونکہ انہوں نے تو اناؤنسمنٹ کر دیتی ہے کہ بخاری مسلم نو مننا ہی نہیں. ہاں بس صرف رکھنا ہے. ان کے لیے بھی آفر ہے. ساجد میر صاحب آئے بیٹھے ہیں ادھر, اور ساجد میر صاحب کی وجہ سے جو میں نے بار بار ان کا نام لیا, انہوں نے وہ اپنا منڈا فارغ کر دیتا ہے. انہوں نے کہا منڈا تیری میری داڑھی چٹے ذلیل پہ ہونا میں آخری وقت تیری وجہ نہ. ٹھیک ہے نا. تو ساجد میر صاحب کے لیے بھی آفر ہے کہ ساجد میر صاحب یہاں بیٹھے, اور جہاں ساجد میر صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں وہاں میں پڑھاؤں گا. میں ان کے سامنے مقدمہ رکھوں گا کہ بھئی تمہارے بڑے یہ کہتے رہے. ٹھیک ہے, یہ آج مشاجرات صحابہ پہ جتنے فتوے بتا رہے ہیں نا, میں یہ سارے فتوے اہل حدیث نے جو بخاری کی شرح لکھی ہے نا داؤد راز نے, اس میں اس نے سیدہ عائشہ, طلحہ, زبیر اور حضرت معاویہ, ان سب کو لکھا ہے یہ حکومت وقت کے باغی تھے. یعنی آپ نے کوئی نئی بات نہیں کی, کوئی نئی بات نہیں کی ہے. اور ابن حجر اسقلانی سے بھی دکھاؤں گا, اور ابن تیمیہ سے دکھاؤں گا کہ ان کے ابے نے لکھا ہے کہ میرے شام نے حضرت علی پہ سب کروایا. میں سارا کچھ ان کو دکھاؤں گا, اور میں ان کو بتاؤں گا کہ میں رافضی ہوں کیا. اگر وہ کہیں گے ہاں تو پھر میں کہوں گا بھی مجھ سے بڑا رافضی ابن تیمیہ. وہ کہیں گے ہاں وہ تم سے بڑا رافضی ہے. تو اہل حدیث کی قیامت تک میں منجی پھر ٹھوک دیتی. ابن تیمیہ رافضی ہے تو وہابی ختم. اور محمد بن عبد الوہاب کا بیٹا عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب, اس نے تو جو کچھ میرے شام کے بارے میں لکھا ہے وہ میں نے بتایا سیرت الرسول کتاب سے, وہ تو یہ ان کی کہاں پہ ٹانگ جائیں گی کہ کتنی خطرناک باتیں ہیں. ہاں خطرناک نہیں خطرناک. ہاں وہ ساری باتیں. اور میں ان کو پوچھوں گا بتاؤ پھر وہابی فرقہ جس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہا ہے, تمہارا ابا پھر رافضی تھا تو پھر تمہارا فرقہ فارغ ہو گیا. تو یہ کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا. میں آپ کو کلیئر کٹ بتاؤں, کوئی بھی فرقہ یہ رسک نہیں لے سکتا. میں ابھی نہیں بڑھ چڑھ کے بول رہا. دیکھیں یہ کہتے ہیں جی ذات دی کوڑکی لی تے شتیراں نو جپے, حالانکہ محاورہ الٹ ہو چکا ہے. شتیر تے اسی اس ٹائم جناب, ہاں جی ہاں تسی تو کوڑکیلی تو بھی تھلے ٹر گئے. پھر بھی دیکھو اس شتیر دا حوصلہ دیکھو کہ وہ کوڑکیلی نو کہہ رہے تو میرے اوتے آ جا, میں تیار ہوں, آ جا تھلے جفا ماری اوتے آ جا, بے شک آ ایتھے بہ اوتے آ کے بہ ایتھے, میں ایتھے بواں گا لیکن منو بھی اجازت دے. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے میں
क्योंकि तुम लोग मुकर जाओगे बाद में। पहले मैं पढ़ाऊंगा जुमा और मैं मीडिया में दूंगा, ज़ाहिर है मैं तो हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा ना अगर बात से फिर गया। पहले मैं जुमा पढ़ाऊंगा फिर ये मेरे मेंबर पे आएंगे। जुम्मे को ये जुमा पढ़वा लें, इतवार को चले अगली ऑफर भी, इतवार वाले दिन इनकी रिटर्न टिकट पीआईए की मैं दूंगा, मुफ्ती मुनीर की भी और तकी उस्मानी की भी, और यहां से एयरपोर्ट से भी हम इनको स्पेशल गाड़ी में रिसीव करेंगे। ठीक है, ये जुम्मे को मुझसे करवा लें वहां, और हफ्ता बीच में निकल गया, इतवार को आके यहां बैठ जाए। ठीक है, ये ऑफर है इंशाल्लाह। साजिद मीर साहब जी, उनके लिए साजिद मीर साहब के लिए तो यहां से गाड़ी भिजवा देंगे, वो तो लाहौर में इधर इर्द गिर्द है, उनके लिए तो तीनों बड़े जी तीनों को। सर आपने दीन इस्लाम की तबलीग के लिए वीडियो का इंतखाब किया, सेंसिटिव मीडिया में सारे जैसे दीगर उलमा हैं वो आते हैं बयान करके चले जाते हैं, आपने दीन इस्लाम की तबलीग के लिए इतनी सेंसिटिव मीडिया का इंतखाब किया। मैं जानना चाह रहा हूँ आखिर क्यों आपने ऐसा इस मीडियम का इंतखाब क्यों किया? नहीं, आज का मॉडर्न तरीका तो यही है ना मेरे भाई, किताबें अगर लोग पढ़ते होते तो कुरान का तर्जुमा नहीं लोग पढ़ते। ठीक है, तो मेरी लिखी हुई किताब किसने पढ़नी थी? बुखारी मुस्लिम कितने लोगों के पास है तर्जुमे के साथ? ठीक। तो अब अगर लोगों के मोबाइलों के अंदर बुखारी मुस्लिम या कुरान का तर्जुमा आया, वो इसी सोशल मीडिया की बरकत से और इस मीडियम की वजह से। तो सोशल मीडिया मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई इस दौरे आज़म में अल्लाह ताला की तरफ से करामत नहीं है, इससे बड़ा कोई मौजज़ा नहीं है कि एक बंदा एक जगह पे बैठ के पूरी दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकता है। पहले तो आप एक शहर के अंदर अपनी बात नहीं पहुंचा सकते थे, तो इसलिए फिर मैंने इसको अडॉप्ट किया। तकरीबन मैं तो ये समझता हूँ कि इस मामले में ट्रेंड सेटर हैं, आपने एक ट्रेंड सेट किया दीन इस्लाम की तबलीग के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर जहाँ पर माइक और कैमरे की फैसिलिटीज हैं वहीं पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी काफी ज्यादा हैं, तो मुझे आपको नहीं लगता कि आपका ऐसे कहना कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, मैं इन सबसे सुपीरियर हूँ, या मेरे ये दो जुमले मैंने कभी जिंदगी में बोले नहीं, आप अपने झूठ तो ना मेरी तरफ मंसूब करें। मैंने आज तक नहीं कहा कि जी मेरे इतने फॉलोअर हैं और मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं और ये वो, ये तो मैंने कभी दावा ही नहीं किया। आप अक्सर क्या कहते हैं, मेरा कहने का मकसद मैंने तो अपने स्टूडेंट्स के लिए कभी फॉलोअर का लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल किया, मैं तो उनको स्टूडेंट्स कहता हूं। ठीक है सर, आपकी वीडियोस में अक्सर ये देखने को मिला, आप अपने इस बात का इजहार करते हैं कि मैं दीन की तबलीग कर रहा हूं। हां, ये बात है, हां, मुझे फख्र है, प्लेटफॉर्म है। हां, ये भी है, ये बात ठीक है। तो सर आप इस तरह के जुमले, आपको नहीं लगता कि शख्सियत परस्ती का तासुर देते हैं? बेशक आपकी नियत ना हो, बेशक आपकी नियत ना हो, मैं इस बात की नहीं तायद कर रहा, इस आपकी शख्सियत परस्ती और खुद पसंदी का तासुर देते हैं, और इस तरह इसमें से कोई खुद पसंदी निकलती नहीं ना, क्योंकि खुद पसंदी तो तब होगी जब इसके बाद मैं कोई वोट आपसे मांग लूं। अच्छा, या अपना अकाउंट नंबर आपको शेयर करवा दो। किया क्या इसमें से? देखिए, किसी भी चीज से जब कोई मकसद अडॉप्ट किया जाता है जी, तो वो फाइनल मकसद आपको पता होता है ना। मसलन आप ये कैमरे में वीडियो बना रहे हैं तो इसका एक मकसद है कि बाद में इसे एडिट करके यूट्यूब पे चढ़ाएंगे और अपने मामला आगे चलाएंगे। अगर आपने ये रिकॉर्ड करके डिलीट कर देनी है और किसी और को दिखानी भी नहीं है तो ये फजूल काम आप कर रहे हैं ना। तो मुझे बताएं, अगर मैं ये कहता हूं कि हमने इस प्लेटफॉर्म से ये आवाज बुलंद की, इसके बाद मैं इसे निकालता क्या हूं? सिर्फ ये कि मैं आपसे आपकी आखिरत मांगता हूं कि आप अपनी आखिरत की तरफ मुतवज्जे हो। बाकी जाहिर है कि ये बात हमें इसलिए बतानी पड़ती है कि आपको झंझोड़ने के लिए कि अगर मैंने ये काम किया है और मैं नबी इस्लाम की ड्यूटी पूरी कर रहा हूं तो आपने भी पूरी करनी है। और ये कुरान में लिखा हुआ है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफे के लिए निकाली गई, लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो और बुराई से रोकते हो। फिर कुरान में वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनकी ईमान वालों की निशानी है कि वो ईमान लाने के बाद नेक अमाल करते हैं और लोगों को नेक अमाल की वसीयत करते हैं और सब्र की वसीयत भी करते हैं कि भाई इस रास्ते में तकलीफें आएंगी, मुझे भी ये तकलीफें सहनी पड़ी हैं, तुम्हें भी ये तकलीफें सहनी पड़ेंगी। ये अपने आप को सामने रख के करना होता है ना, किसी और की तो मिसाल नहीं देनी होती है। ये तो कुरान में लिखा है कि आपने ये काम करना है, ये आपका राइट है। लेकिन कुरान ये कहता है कि इसके बाद आपने इसका मुआवजा कोई तलब नहीं करना। तो वो मौलवी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, ये फर्क है। ठीक। अच्छा सर, मैं जो सवाल करने लगा इस सवाल के अंदर जो मैंने बात पूछनी है उसकी वजाहत आपने काफ़ी दफ़ा पहले कर दी है। मैं इसको डिफरेंट वे में पूछना चाह रहा हूँ कि रसूल अल्लाह के लिए लफ्ज़ छोकरा का इस्तेमाल, अंबिया अपना पेशाब नहीं रोक सकते, और जुल्फे रखना ऐसे है जैसे कुत्ता पालना। ये आप 3 सवाल इस तरह ना करें, एक कलेक्टिव सवाल नहीं हो सकता भाई, इस तरह ना करें। कलेक्टिव सवाल होता ना तो कुरान 1 सफ़ों में मुकम्मल हो जाता है। कुरान 500 सफ़ों में इसलिए गया कि आपके इतराज़ात बहुत थे। अगर अल्लाह को अपनी बात बताने के लिए इतनी मोटी किताब नाज़िल करनी पड़ी है तो मैं तो यार अल्लाह का बंदा हूं। इस तरह ना करें आप, एक एक बात पढ़ें। आपके स्टूडेंट हैं, आप बेफिक्र हैं, मैं ही पूछना यार ये आप बार बार क्यों कह रहे हैं मेरे स्टूडेंट हैं? मैं अपने स्टूडेंट से लाने बरात करता हूं, आपके जो सवाल है ना वो आप करें, एक सवाल को पकड़ें। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि इन जुमलों या इन अल्फाज की वजह अगर किसी दूसरे जुमलों या अल्फाज का यार छोड़ दें, इस तरह नहीं होता मेरे भाई। ठीक नहीं, आप एक बात पकड़े और आप उस बात पे बात करें कि इन जुमलों के अलावा ये जुमलों के आपके साथ लेना देना नहीं है। जुमले जो होते हैं ना वो बातों को समझाने के लिए होते हैं। अगर आपने कोई डॉक्ट्रिन खड़ी करनी है ना तो फिर कुरान और सुन्नत के दलाइल में आप खड़ी करें। ठीक है, मसलन बुखारी मुस्लिम में है कि नबी इस्लाम के सहाबा और आप इस्लाम एक मुहावरा इस्तेमाल करते थे, तेरी मां तुझे रोए। इसका मतलब क्या है? अगर मैं कहूं कि तेरी मां तुझे रोए, इसका मतलब यह है कि तू मर जा या तू गुम हो जा, तभी मां रोएगी ना। आपकी शादी पे तो नहीं माने रोना, बाद में बेशक रोती रहे, उस वक्त तो वो हो सकता है साथ डांस भी कर रही हो, अच्छा, और लुड़ियां भी डाल रही हो और ढोलकी पे भी बैठी हुई हो, अच्छा, तेरी मां तुझे रोए। अगर नबी इस्लाम उनके सहाबा ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं
تو آپ تو ان کو بھی مشورہ دیں گے کہ اس سے بہتر کو محاورہ استعمال کرنا چاہیے. ٹائم کیا مت جواب دینا ہے اس گل کا نہ سوچو. اچھا اگلی گل سنو, قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ المنافقون میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہودی کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو ان ذلیلوں کو وہاں سے نکالیں گے. نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کو کہا ذلیل, کنہوں نے کہا؟ یہودیوں نے. لیکن اللہ نے ان کی بات کو نقل کیا. اللہ تعالیٰ اس بات کو بغیر اس گستاخانہ جملے کو نقل کیے بھی تو بتا سکتا تھا نا. تو کیا اللہ پہ فتویٰ لگائیں گے؟ جب آپ کافروں کے ریفرنس سے کوئی بات کرتے ہیں نا تو پھر اس طریقے سے ہوتی ہے. یہ کافروں کے ریفرنس سے بات کی تھی کہ وہ یار میں جواب تو مکمل یار چھوڑ دینا, میں بات مکمل کر لوں نا. آپ پی ایچ ڈی تھیسس چھیڑ رہے ہیں اور پھر مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ کو نہیں سیٹسفائی کر رہا, آپ کیمرے میں بیٹھے ہوئے, میں نے آپ کو نہیں سیٹسفائی کرنا, آپ نے کیمرے کے سامنے سوال کیا ہے تو آڈینس کو میں نے سیٹسفائی کرنا ہے کہ یہ بات کیا آپ نے انڈرسٹوڈ نہیں کر لینا ایک بات, ٹھیک ہے نا. آپ اتنا بڑا ایک الزام لگا رہے ہیں, میں آپ کو بھی کہہ دوں کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھا اور آپ ایمان رکھتے ہیں اس پہ, تو آپ تو میرے پیچھے پڑ جائیں گے بھائی کدھر کہا میں نے یہ نہیں کہا, میں نے تو کہا تھا یہ غلط ہے. تو آپ یہ تو نہیں آپ چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائیں گے میرا ہی مطلب نہیں, آپ نے ایک پنگا لیا ہے تو وہ بھگتیں گے آپ. ہاں تو وہ جب آپ یہ بات کریں, جب سوال کا جواب لینے بیٹھے نا آپ, سوال کے جواب میں آپ یہ کہنے کے لیے تو نہیں بیٹھے کہ ٹھیک ہے اس طرح تو نہیں ہوتا نا. سوال کا مطلب ہے کہ اس کے بعد جواب ہوگا. آپ اتنا بڑا ایک الزام لگا رہے ہیں, آپ نبی علیہ السلام کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے, اللہ کو یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے, آپ اللہ رسول کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں. میں وہ انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں نا اس کا. آپ اس بات کو سمجھے نا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں سوال کا مقصد یہ ہے آپ عوام کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا. سر اعتراضات ہیں, میں گراؤنڈ لیول پر تو یار جواب تو دینے دو نا, آگے تو نہ بولو یار, ہاں بیچ میں کیوں روک رہے ہو؟ جواب تو دینے دو نا. سوال کے بعد یہ تو نہیں کوئی سر ٹھیک ہو گیا اگلا بار, وہ سوال کا جواب تو لو نا یار. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ سوال کر کے تو سائڈ پہ ہو جائیں گے. ایک بندے کو آپ مجھے آپ کے سر آپ کا دھیان نہیں ہے اور میں آگے یار یہ سر نہیں سر رہنے دیں, یہ تو نہیں ہوگا نا یار. سوال کیا آپ نے, مجھے آپ نے کافر کہا تو میں نے تو اپنا اسلام ثابت کرنا ہے. ہاں تو میں نے تو اپنا اسلام ثابت کرنا ہے نا. تو میں بات کر رہا ہوں نا, یا تو آپ یہ سوال نہ کریں, اگر آپ سوال کریں گے تو جواب لیں, اور اگر آپ نے جواب نہیں لینا تو پھر ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی. تو میں سوال کا جواب آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اللہ رسول کے اوپر جو جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے, یہ سارے کے سارے الفاظ قرآن و حدیث میں استعمال ہوئے. اس طریقے سے آپ نے کہا کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو یا کوئی نبی ہو اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. اس جملے کے اندر کیا قباحت ہے؟ یہ جملہ کہیں سے شروع ہوا ہے نا. شروع اس سے ہوا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے. تو میں نے کہا تھا کوئی بزرگ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. سمندر روکنا اللہ کی ذمہ داری ہے. آپ اللہ کے کام جب بزرگوں کے متھے مارو گے تو آگے سے یہ جواب آئے گا اس قسم کا. آپ یہ تو کہہ سکتے ہو, اس سے بہتر کوئی مثال ہو سکتی ہے آپ کے زوم میں. آپ تو اللہ کو مشورہ دے سکتے ہو کہ یہودیوں کی بات نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ رسول اللہ کو انہوں نے ذلیل کہا, رسول اللہ کو انہوں نے پاگل کہا, جادوگر کہا, اس کے بغیر بھی بات ہو سکتی تھی. حضرت مریم کے اوپر انہوں نے زنا کی تہمت لگائی, اس کے بغیر بھی بات ہو سکتی تھی. وہ آپ کا عقیدہ ہے. میں تو جو قرآن و سنت میں جس طرح باتیں آئی ہیں, جس طرح فری سٹائل گفتگو ہوئی ہے, میں اسی طریقے سے کرتا ہوں. انبیاء کرام کے بارے میں کیا کسی مسلمان کا انبیاء اولیاء یا کسی بھی انسان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ اپنے نفع نقصان کا مالک ہے؟ پھر بات ختم ہوگی. قرآن میں ہے کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے, تو کیا روٹی حضرت عیسیٰ سے افضل ہوگی؟ نہیں. پھر سورۃ الانعام میں ہے کہ اللہ کھانا خود نہیں کھاتا, تمہیں کھلاتا ہے. اللہ وہ ہے کہ جو کھانا نہیں کھاتا اور تم وہ ہو جو کھانا کھاتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کھانے کا محتاج نہیں ہے. تو جو کھانے کا محتاج ہے اس کے بعد پیشاب آتا ہے, وہ پیشاب کا بھی محتاج ہے. اس میں کون سا ایسی ہے؟ یہ بات ایک کامن آبزرویشن ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی گستاخی نہیں ہے. یہ ریالٹی اس لیول پہ جا کے اس لیے سمجھانی پڑتی ہے کہ جب اس لیول پہ گمراہی ہوتی ہے نا, اور اس کی مثالیں موجود ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی میت کے اوپر جو خطبہ دیا ہے وہ تو قرآن و سنت میں لکھا ہی نہیں ہوا. انہوں نے کہا جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر گئے الفاظ ہے. مجھے بتائیں صحابہ میں کون حضور کی عبادت کرتا تھا؟ کوئی نہیں کرتا. تو صحابہ میں جھوٹا الزام حضرت ابوبکر نے کیوں لگایا؟ اگلے والے لوگوں کو بتانے کے لیے. بس ہم بھی آپ کو بھی اور اگلوں کو بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو بابو نے سارا نظام چلایا ہوا ہے اور یہ سمندر روکا ہوا ہے. بابا ہو, پیغمبر ہو, بڑے سے بڑا انسان ہو, نہ وہ اپنے نفع کا مالک ہے, نہ نقصان کا مالک ہے, نہ وہ اپنی نیند روک سکتا ہے, نہ وہ اپنے آپ کو روٹی سے آزاد کر سکتا ہے, نہ پیشاب سے آزاد کر سکتا ہے, نہ موت سے آزاد کر سکتا ہے. یہ اللہ اور مخلوق کا فرق ہے. اور قرآن میں تو یہاں تک آیا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو, ان کی ماں کو, سب کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اب مجھے بتائیں, شرک تو عیسائیوں نے کیا تھا, اللہ تعالیٰ تو مثال حضرت عیسیٰ کی دے رہا ہے. یہ کہتے ہیں جی اللہ دے سکتا ہے, آپ نہیں دے سکتے. نہیں, اللہ نے ہمیں کہا ہے قل فمن یملک من اللہ شیئا, اے نبی تم ان سے فرماؤ جواب کے طور پر کہ عیسیٰ کو خدا بنایا ہوا ہے, اگر اللہ عیسیٰ کو, اس کی ماں کو, ساروں کو ہلاک کر دے, وہی سارے بزرگ, بابے, جنات, فرشتے, انبیاء, اللہ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا کوئی. تو یہ چیزیں مثالیں دی جاتی ہیں. ہر دور میں نئی مثالیں آئیں گی. آج کے دور میں آج کی مثالیں آئیں گی. اگر میں آپ کو یہ سمجھاؤں نا کہ اللہ کے پاس ایک ہارڈ ڈسک ہے جس میں آپ کے نامہ اعمال سیف ہے, جس طرح کہ آپ کے موبائل کے میموری کارڈ میں میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. اب آپ مجھے کہیں گے قرآن اس میں یہ مثال کہاں لکھی ہوئی ہے؟ بھائی آج کے دور میں جب فتنے اٹھیں گے تو میں آج کے دور کی مثالیں بیان کروں گا, اس میں کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ نہیں. اچھا اب آ رہے ہیں, وہ آپ نے زلفوں کی بات کی, وہ بات میں نے کیا کی ہے ذرا اس میں مجھے بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے نوجوانوں کی جو کالج اور یونیورسٹی سے جو تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں تو ان بیچاروں کی ابھی کامن سینس بھی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی, کیونکہ یہاں پہ تعلیم
ہے تربیت کوئی نہیں ہے. کیا میں نے بات کی تھی وہ ذرا آپ نے کہا تھا کہ جو میں نے گیٹ اپ اپنایا ہے یہ لوگوں کے لیے بنایا تھا کہ لوگ دین کی طرف آگے وہ مجھ طرف دیکھ کر. اور یہ آپ سے پوچھا کہ زلفیں آپ نے رکھی, یہ 2 سوالات ہو گئے. ہاں زلفوں کے بارے میں آپ نے بات کی تھی, وہ دوسری بات میں. آپ نے کہا جی زلفیں جو رکھی ہیں یہ بھی میرے کو شوق سے نہیں رکھی ہے, اس لیے رکھی ہیں کہ گیٹ اپ ہے بنایا ہوا ہے. اور زلفیں رکھنا کون سی آسان ہے, زلفیں رکھنا ایسے ہے جیسے کتا پالو. زلفیں رکھنا ایسے ہے جی جی کتا پالو. جی جی دیکھا غلط بات کر دی. ٹھیک ہے سر, میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں. آپ نہیں, آپ کے علاوہ جتنے علماء, یا رک جائیں, میں بات آ گئی نا, بس میں جواب دوں. ٹھیک, آپ کا سوال, آپ سمیت سارے لوگ میرے مخالفین کے جملے سن کے میرے منہ میں ڈالتے ہیں, ایک نقطے سے میرا مجرم بن جاتا ہے. جی میں تو کتا پالنے کو جائز نہیں سمجھتا. اور کتے تو تم لوگوں کہتے ہو مدینے کے کتے ہیں, تمہارے بابے کہتے ہیں کہ میری کمر پہ نشان ہے, وہ جو مسجد نبی کے باہر کتا پھر رہا تھا, جو ٹاؤں ٹاؤں کر رہا تھا, تو نے ڈنڈا مارا تھا, وہ میں تھا. اور کتے تو تمہارے بزرگ ہیں. میں تو کتے کو جائز نہیں سمجھتا پالنے کو, سوائے جو قرآن نے اجازت دی ہے وہ بھی شکار کے لیے یا حفاظت کے لیے, ریوڑوں کی حفاظت کے لیے. میں تو کتوں کو جائز نہیں سمجھتا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی اسلام کی چارپائی کے نیچے کتا آ گیا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ جب تک یہ مدینے کا کتا آپ نہیں نکالتے, یہ جو بریلوی نیچے کھڑا ہے ہزار ہے, یہ تو کہتے ہیں مدینے کتے, اس بریلوی کو اپنی چارپائی کے نیچے سے نکالیں پھر میں آؤں گا. یہ مسلم شیعہ میں حدیث ہے. تو نبی اسلام کی چارپائی کے نیچے کتا آ جائے تو حضرت جبرائیل نہیں حضور کو آ کے ملتے ہیں. وہ مسلم کے الفاظ ہیں, جبرائیل تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور تم وعدے پہ نہیں ہے. ان کا یا رسول اللہ یہ بریلوی کو نیچے سے نکالیں, مدینے کے کتے کو, سگے مدینہ کو. تو یہ کہتے ہیں ہم فخری اپنے آپ کو کہتے ہیں نا, تو کہ نا آپ کا فخر ہے نا, تو آپ کے ٹھیک ہے نا. میں اگر انجینئر اپنے آپ کو کہتا ہوں تو آپ مجھے بار بار انجینئر کہ میں تو برا نہیں مانوں گا نا. آپ جب کہتے ہو ہم مدینے کے کتے ہیں, بلکہ کہتے ہیں مدینے کے کتوں کے کتے ہیں ہم. ہاں, تو ان کو نکالیں گے تو تب ہم آئیں گے. تو نبی علیہ السلام کو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ملنے ہیں. تو یہ کتا تو ان کا معاملہ ہے. میں نے زلفوں کے بارے میں کہا تھا کہ زلفیں رکھنا ایک پالتو جانور رکھنے کے مترادف ہے, جس طرح آپ کو اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے. ایک بھینس پالتے ہیں آپ یا آپ مرغی پالتے ہیں تو اس کی آپ کو کیئر کرنی پڑتی ہے. زلفیں رکھنا ایک پالتو جانور کی طرح اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. آپ کو اس کے لیے ایک دن کے بعد ایٹ لیسٹ شیمپو استعمال کرنا پڑتا ہے. ان کے بزرگ تو جوؤں سمیت ہی گزارا کرتے ہیں نا, ہم نے جوئیں تو نہیں رکھنی, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی جوں گردی سی تو پھر دوبارہ رکھ لیتے سر. تو آڈے بزرگ تھے, انہوں نے کیڑے پیڑے نے دنیا بھی آخرت بھی انشاءاللہ پون گے مرنے تو بعد بھی. یہ تو آڈے کیڑے نا, میں تو کیڑے والی جو زلفاں نہیں رکھنی ہے, میں تو رکھنی ہے صاف ستھریاں. تو میں نے یہ مثال دی تھی کہ یہ زلفیں رکھنا ایسے ہے. اور یہ میں نے کس کی زلفوں کی بات کی تھی, اپنی زلفوں کی. میری زلفوں کے ساتھ اگر آپ کو اتنی عقیدت ہے کہ میں اس کی کسی جانور سے مثال دیتا ہوں تو آپ سمجھتے ہیں میری گستاخی ہو رہی ہے, تو میں اپنی گستاخی خود کر رہا ہوں نا. اچھا, اس میں نبی اسلام کی زلفوں کا تو کوئی ذکر نہیں ہے, میں نے تو اپنی بات کی ہے. ٹھیک ہے, اپنے لیے کوئی بندہ بات کرتا ہے اس سے اس کا کیا لینا دینا. تو اس طرح کی جب کوئی مثال بیان کرتا ہے, اس طرح کوئی کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگتا, اس کا کوئی اینڈ نہیں. اور اگلی بات, الیاس قادری صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا, خادم رضوی صاحب نے بھی کئی بار بیان کیا کہ جی وہ تاتاریوں کی اولاد میں جو تبودار خان تھا وہ مسلمان اس لیے ہوا کہ وہ ایک اس وقت کے صوفی بزرگ کو ملنے گیا, اور وہ بزرگ بلکہ بزرگوں کو اس نے اپنے دربار پہ بلایا. تو انہوں نے بزرگوں سے پوچھا کہ تمہاری داڑھی کے بال جو ہیں یہ بہتر ہے یا میرے کتے کی دھن. ٹھیک ہے, تو ان بزرگوں نے کہا کہ ان کے بزرگ کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہو کر دنیا سے اپنا ایمان بچا کر چلا گیا تو پھر میری داڑھی کے بال تیرے کتے کی دم سے بہتر ہے, اور اگر میں اللہ کا نافرمان ہو کر مرا تو تیرے کتے کی دم میری داڑھی کے بالوں سے بہتر ہے. اور تمہارے بزرگ تو کتے کی دموں کو اپنی داڑیوں سے بہتر کہتے تھے. جاؤ اپنے کار کی خبر لو, میں تھوڑی دائی ہاں, میرے تو تھوڑے ٹیڑھ بھی نہیں چھپے نا, تھوڑے مرے ہوئے نہ زندہ تھے. اور یہ واقعات سنا کہتے ہیں سبحان اللہ, بزرگوں نے کتنی معرفت کی گل کی تھی. اور تھوڑے بزرگ تھے اپنی داڑھی نو کتے دی پوچھل کھاون تے وہ ولی اللہ, تے میں تو اس بڑا ولی اللہ. میں نے تو پھر بھی ایک پیٹ کی بات کی تھی. کیا بات سر, وضاحت ہوگی, وضاحت ہوگی. اس کے بغیر تو منی نہیں نا ٹھکنی بریلویوں کی. کیا بات. تو میں کہتا ہوں سوال کریں, منجی ٹھکوا کے لے کے جائے, پھر قیامت تک ٹائم ہے. ہمارے پاس یہاں کے لوگ ہیں, بعد میں بریلوی مفتیوں نے کہا تسی کیوں گئے ہو, وہ سانو پتہ ہے ہر گل کا جواب دے دیتا ہے, تسی نہ جایا کرو. دیکھو یہ مرزا شاہ زیب کو کہا چھوٹو نے. ہاں, وہ ایک چھوٹو ہے نا جو سبحان اللہ پڑھا تھا چشتی رسول اللہ کے پیچھے, وہ چھوٹو مفتی, اس نے کہا کیوں جانتے ہو جواب دے دیتا ہے ہر گل کا, تسی جا ہی نہ کرو. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون, جب قرآن پڑھا جائے شور مچا دیا کرو, اسی طرح تم قرآن پر غالب آ سکتے ہو, کیونکہ قرآن تو ہر بات کا جواب دے دیتا ہے, لیکن سننا نہیں جانا نہیں. تو انہوں بڑی گالاں پینیاں نے. ہاں, تو اسی بزرگاں دی داڑھی کو کتے دی پوچھل بنا کے جا رہے ہو تم. اور خود لکھیا ہوا ہے الیاس قادری صاحب نے, یہ رسالہ چھاپا ہوا ہے پاپا جانی نے. انہوں نے کہا دیکھو بابا جی کتنے پہنچے نے, اوے باباؤں کے بابا آ گیا. ہاں علی بھائی, لاسٹ کوسچن میرا آپ سے سر, فیوچر میں ان فیوچر اگر یوٹیوب بند ہو جاتی ہے تو آپ کا مشن, آپ کا کاز جو ہے یہ کیسے آگے بڑھے گا, اور آپ کے بعد آپ کے اس مشن کو کون لیڈ کرے گا؟ 2 الگ سوال ہو گئے. یوٹیوب بند ہو جاتی ہے, یوٹیوب نے کیوں بند ہونا ہے, یہ کوئی بزرگوں کے دربار ہے جو بند ہو جائیں گے؟ پاکستان میں کب کیا بند ہو جائے گا؟ پاکستان میں کہاں سے میرے بھائی, یوٹیوب, انٹرنیٹ, اب یہ
ہماری سانس کی مانند ہے. یہ اسی طریقے سے آپ کہیں گے بجلی بند ہو جائے دنیا سے. اب دنیا میں نئی چیز ہی کوئی آنی ہے. اگر یوٹیوب سے کوئی بڑی چیز آئے گی تو ہماری ویڈیوز ادھر چلی جائیں گی. اور دوسرا, ہم نے ایک امت کو فکر دینی تھی, وہ دے دی ہے. ان کی آنے والی نسلیں بھی ان سے یہی پوچھیں گی کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے, اور ان کی آنے والی نسلیں بھی اپنے بچوں کو یہی سکھائیں گی کہ لکھا کتنا ہے. ہاں, تو یہ ان کا خواب اسی طریقے سے ہے کہ دنیا کے سارے سمندر خشک ہو جائے, تو پھر امریکہ کی اب دوزیں کسی کام کی نہیں رہیں گی. ٹھیک ہے جی, دشمن کے توپوں میں کیڑے پڑ جائیں تو توپیں کس کام کی نہیں رہیں گی. بس تو سیدھے خوش رہو انشاءاللہ. پہ جان گے کیڑے انشاءاللہ, قیامت دن پہنچیں گے انشاءاللہ. سمندر بھی خوش ہو جان گے قیامت والے دن. آخری سوال جو میں نے کیا وہ شاہزیب بھائی کی طرف سے ہے کہ آپ کے بعد آپ کی اس کاز کو, اس مشن کو, نہ تو میں کسی کی مسند پہ آ کے بیٹھا ہوں, نہ میں کسی کا گدی نشین ہوں, نہ میں نے اپنا گدی نشین کسی کو بنانا ہے. یہ اللہ کے نبی کی دعوت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعوت کو پھیلانے کے لیے مختلف جگہوں پر مختلف لوگ اٹھائے گا, اور وہ اللہ کو پتا ہے کہ اس نے کس کو کس جگہ پہ اٹھانا ہے. تو یہ تو کوئی مسند ہے ہی نہیں ہے, نہ کوئی گدی ہے. یہ مشن نبی علیہ السلام کا ہے. میرے پاس بھی یہ مشن آیا ہے جو میں نے اپنی زندگی میں اسے آگے لے کے چلنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ, جیسے وہ ریلے ریس میں ایک بندہ آگے کسی کو پکڑاتا ہے نا, اب یہ وہ ریلے ریس ہے جس میں جو بندہ مر رہا ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس کو پکڑانا ہے, کیونکہ یہ اللہ نے پکڑانا ہوتا ہے. مودودی صاحب نے جب حضرت علی کا اور اہل بیت کا دفاع کیا تو انہوں نے سوچے نہیں تھا کہ میرے بعد اس لیگیسی کو کون آگے لے کے چلے گا, تو وہ مولا اسحاق صاحب لے کے چلے. حالانکہ وہ ان کی جماعت کے رکن بھی نہیں تھے, زیادہ سے ایک پلیٹ فارم تھا. مولا اسحاق صاحب فوت ہوئے تو بابی جیسے منانا شروع ہو گئے کہ جی یہ اب بات آواز دب جائے گی. حالانکہ مولا اسحاق کی ویڈیوز ان کی وفات کے بعد زیادہ دیکھی جا رہی ہیں. ہاں, تو اگلی بات یہ ہے کہ اب کوئی فوت ہوتے ہی نہیں بھائی. ڈاکٹر سار کیا فوت ہو گئے؟ ہاں, دنیاوی طور پہ فوت ہوئے ہیں لیکن اپنی ویڈیوز میں زندہ ہے. اس وجہ سے نہیں کہ ان کی جماعت لیگیسی لے کے چل رہی ہے, نہیں. ڈاکٹر سرار صاحب کا قد کاٹ ان کی جماعت سے بڑا ہے, جس طرح طارق جمیل کا قد کاٹ جو ہے تبلیغی جماعت سے بڑا ہے. مولانا اسحاق صاحب کی کیا جماعت ہے کوئی نہیں, ان کی اپنی ویڈیوز ہیں, ویڈیوز چل رہی ہیں. تو ہماری ویڈیوز تو سر آپ پوچھیں ہی نا, ہماری تو ہماری ویڈیوز ہیں. آندہ تو کوئی کامیڈی شوز بھی بننے ہیں تو وہ ہماری ویڈیو سے ہی بننے ہیں. یعنی علی بھائی آپ بالکل بھی روایتی طریقہ کار نہیں اپنائیں گے کہ اپنے نو کیوں کر جائیں گے. دوسرا ادھر بیٹھ کے کس نے یار یہ اتنی ایک کانٹوں بری ایک مسئلہ سنبھالنی ہے, کیونکہ اس میں چندہ تو ہے نہیں ہے نا. باقی مسئلوں میں تو چندہ ہے نا, جب کوئی بیٹھتا ہے کسی بزرگ کی گدی پہ تو چندہ ملتا ہے اسے. تو یہاں تو چندہ ملنا ہی نہیں ہے, یہاں تو ایک مشکل زندگی ہے, ضرورت ہی نہیں کسی کو بٹھانے. بہت شکریہ علی بھائی, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا ڈسکشن کا سیشن جس میں ہم نے انجینئر محمد علی مرزا سے بہت سے موضوعات پہ ڈسکشن کی. کچھ معاملات کو میں نے سلجھانے کی کوشش کی, شاید کچھ زیادہ الجھ گئے. تو دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے اور دین اسلام کا داعی بنائے اور نفرتوں کو ختم کرنے والا بنائے, محبتوں کا پرچار کرنے والا بنائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ضرور ملیں گے. ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نومیڈس کمپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.